الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں جو رزق تقسیم کرتا ہے وہ ہر ایک کو برابر نہیں عطا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ رزق دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا اور کسی کو بالکل ہی تھوڑا دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کتنا رزق دینا چاہتا ہے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھا ہے کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم دینا، اس میں حقیقت میں سب کے لیے امتحان ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے اس کے لیے کیا امتحان ہے کہ وہ رزق اللہ نے جو اس کو دیا ہے یا وہ جو مال اللہ نے اس کو دیا ہے اس مال میں سے وہ اپنے پہ کتنا خرچ کرتا ہے، اور جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ ان پہ کتنا خرچ کرتا ہے۔ اور رزق جو ہے، رزق سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ مال ہے، مال تو رزق کا ایک حصہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں گھر دیا ہے وہ بھی ہمارا رزق ہے، جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں وہ بھی ہمارا رزق ہے، جو ہمارے پاس سواری ہے وہ بھی ہمارا رزق ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے یہ بھی ہمارا رزق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکلز دیے یہ سب ہمارے رزق میں آتے ہیں۔ لیکن جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں چونکہ مال کا آتا ہے تو مال جہاں پہ رزق خرچ کرنے کا حکم ہے وہ اس میں، جہاں مال خرچ کرنے کا حکم ہے اس میں سب چیزوں کو خرچ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ رزق میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ رزق کا فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے تو اس کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جن کو رزق زیادہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پہ اس چیز کی ترغیب بھی دلائی کہ اپنے رزق میں سے دوسروں پہ خرچ کرو، یعنی اپنا مال بھی خرچ کرو، اپنی صلاحیتیں بھی خرچ کرو، اپنی قوت بھی خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں طاقت دی ہے اس طاقت کو بھی اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کرو، یہ سب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن بالخصوص مال ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ جس کو خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ایسی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک تو فرض پہ خرچ کرنا جو فرائض ہیں ہمارے، فرائض کے علاوہ جو صدقات ہیں، جو نفلی صدقات ہیں، غریبوں پہ خرچ کرنا، مساکین پہ خرچ کرنا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا، جو پریشان حال ہیں ان پہ خرچ کرنا، جو بیمار ہیں ان پہ خرچ کرنا، جو نفلی ہیں، جو شخص یہ مال خرچ کرتا ہے وہ کیا، اس کو کیا کہا جاتا ہے، وہ سخی ہے، اور یہی چیز کیا ہے، سخاوت کہلاتی ہے۔ اور یہ سخاوت کا جو درس ہے اور سخاوت کے جو تعلیم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حدیث کے ذریعے بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بھی اس چیز کو دکھایا کہ کس طریقے سے سخاوت کی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو انکار نہیں کرتے تھے۔ جب بھی کسی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیا کرتے تھے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دین میں نئے نئے آتے تھے، جو نئے مسلمان ہوتے تھے، ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص مسلمان ہوا، وہ نیا نیا مسلمان ہوا، تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں یہ ساری تمہاری ہوئیں، ساری بکریاں تمہاری ہوئیں، سب بکریاں اس کو دے دیں۔ اور وہ شخص واپس اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کے سب سے کہنے لگا کہ تم سب کو میں کہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح خرچ کرتے ہیں کہ جس کو فقر کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سخی تھے، آپ نے اپنے عمل سے اس چیز کو کر کے دکھایا، اور پھر یہی چیز صحابہ میں بھی آئی، صحابہ نے بھی جو بھی مال ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے بھی وہ دل کھول کے خرچ کرتے تھے۔ تو جہاں پہ مال کا آنا ایک نعمت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ایک امتحان بھی ہے۔ ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، دعا تو کرتے ہیں یا اللہ ہمارا مال بڑھا دے، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا، یہ فکر نہیں ہوتی کہ جو مال ہم کما رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے گا اس کا پھر حساب بھی ہوگا۔ ایک مرتبہ
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، اور عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، عبد الرحمن میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ جنت میں داخل ہو گئے ہیں اور تم بہت دیر سے داخل ہوئے ہو۔ تو میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اتنی دیر سے داخل ہو رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کو روکا ہوا تھا، وہ اپنے مال کا حساب دے رہا تھا، اور اس سے سوال جواب کیا جا رہا تھا کہ جو مال تم نے کہاں سے کمایا اور کدھر خرچ کیا، اس وجہ سے یہ بعد میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ کون صحابی ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مصر سے میرا 100 اونٹ کا تجارت کا قافلہ آ رہا ہے، میں اس سارے قافلے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ 100 اونٹ کا قافلہ مصر سے آ رہا تھا، یہ میں سارے کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے حساب میں آسانی کر دے۔ اور سارا مال جو ہے وہ مدینہ کی بیواؤں، غریبوں اور مساکین میں بانٹ دیا۔ تو مال ایک طرف جو آنے کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، دوسری طرف there is a flip side to it، دوسری طرف کیا ہے کہ اس کا امتحان بھی ہوگا، پھر اس کا سوال جواب بھی ہوگا۔ وہ مال ہمارے لیے امتحان ہے، اور یہ چیز صحابہ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھی تھی، اسی لیے جتنا مال ان کے پاس آتا تھا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاتے تھے۔ وہ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو مزید بڑھا کے واپس کرتا رہتا تھا، اور انہوں نے جب تک وہ رہے انہوں نے اپنی زندگیوں میں دوسروں پہ خرچ کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال کیا گیا، کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول بہتر اسلام کیا ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل جو ہے وہ بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام، تطعم الطعام وتقرأ السلام، لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، یہ اسلام کا بہتر عمل ہے۔ اب صحابہ جب تھے وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ جو بھی بہتر عمل پتہ لگتا تھا ان کو کہ اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے، جو چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے وہ فوراً اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اسی عمل کو پھر صحابہ نے اپنایا بھی کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں میں کو بہت زیادہ کھانا کھلانے کا انہوں نے اپنا عمل اس چیز کو اپنایا، اور لوگوں میں بہت زیادہ اس چیز کو خود بھی کیا اور لوگوں کو بھی ترغیب دی کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے والد ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ ان کا ایک معمول تھا، یہ کیا کیا کرتے تھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کیا کیا کرتے تھے کہ ایک موٹا تازہ جانور لے کے اس کو ذبح کیا کرتے تھے، اور اس کا کھانا تیار کرنے کے بعد پورے علاقے میں اعلان کروایا کرتے تھے کہ جس نے موٹے تازے جانور کا گوشت کھانا ہے وہ سعد بن عبادہ کے گھر میں آ جائے، اور وہ ریگولرلی کیا کرتے تھے۔ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک جانور ذبح کیا، کھانا بنایا اور اس کا اعلان کیا۔ یہی چیز ان کے بیٹے میں آئی، قیس بن سعد رضی اللہ عنہ، وہ بھی یہی کیا کرتے تھے کہ وہ موٹے تازے جانور کا جو ہے وہ کھانا تیار کروایا اور پھر پورے علاقے میں اعلان کروا دیا کہ جس نے موٹے تازے جانور کا گوشت کھانا ہے وہ قیس بن سعد کے گھر میں آ جائے۔ اور قیس بن تو یہ کیا تھا، یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا جو عمل تھا وہ صحابہ کے اندر یہ بہت زیادہ تھا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت مال دیا تھا، عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کہیں پہ جا رہے تھے، سفر میں تھے، تو ایک صحرا سے گزر رہے تھے کہ رات ہو گئی۔ اب رات کا وقت ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ کہیں پہ رکتے ہیں، لیکن وہاں پہ رکنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک بدو موجود ہے۔ تو ان کے پاس گئے اور جا کے بدو سے کہا کہ آپ ہمیں اپنے خیمے میں رات رکنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ بدو یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ تو اب رات کا وقت تھا تو اندر گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ
ہمارے مہمان آئے ہیں تو کچھ کھانے کے لیے ہے. تو ان کی بیوی اس بدو کی بیوی کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی کھلانے کے لیے نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ تو ہوگا کھلانے کے لیے. انہوں نے کہا صرف یہ ایک بکری ہے, یہ آخری بکری ہے, یہی ہے, اور یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہماری بیٹی اس سے کتنی محبت کرتی ہے, اور اگر اس کو ذبح کر کے کھلا دیا تو پھر بیٹی کو کیا بتائیں گے. اب یہ ساری بات جو ہے عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ باہر کھڑے سن رہے تھے. بہرحال انہوں نے کہا دیکھو اللہ کی طرف سے مہمان آئے اور معزز لوگ ہیں تو ہمیں کرنا پڑے گا. اور پھر یہ فیصلہ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بکری ذبح کر کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. تو بہرحال ان کے کھانے کا انتظام کیا گیا اور وہ بکری ذبح کی اور ان کو رات کو کھانا کھلایا. وہ رات وہاں پہ ٹھہرے. تو صبح جب جانے لگے تو عبید اللہ ابن عباس اپنے ساتھی سے کہنے لگے جو ان کے ساتھ ساتھی, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کتنا مال ہے. انہوں نے کہا یہ 500 درہم ہے, 500 دینار ہیں, 500 سونے کے دینار ہیں, سکے ہیں. انہوں نے کہا یہ سارے کے سارے جا کے اس کو دے دو, بدو کو دے دو. تو ان کے ساتھی کہنے لگے کہ اس نے تو ایک بکری صرف قربان کی ہے, اور بکری کی قیمت کتنی, 2 دینار, 3 دینار, 4 دینار کی ایک بکری آ جائے گی, اس سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے, آپ اس کو اتنے دے دیجئے. انہوں نے کہا نہیں, اس نے جو قربان کیا ہے اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سارے کا سارا اللہ کی خاطر ہم پہ لگا دیا, اور ہم اس کو جو دے رہے ہیں 500 دینار وہ ہمارے مال میں سے بہت تھوڑا سا حصہ ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے یہ بدو ہم سے آگے نکل گیا ہے, کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا, اور ہم اگر دے بھی دیں گے تو ہم پھر بھی اس صدقے تک نہیں پہنچ سکتے. تو 500 دینار دیے اور آگے چلے گئے. اور وہاں پہ بھی کیا, اس بدو نے بھی کیا کیا, کھانے کا اہتمام کیا, کیونکہ اللہ کے لیے کھانا کھلانا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. اسی طریقے سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ, یہ بھی کیا ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا مال عطا کیا تھا. ان کا کیا معمول تھا کہ یہ روزانہ 1000 دینار کا کھانا تیار کروا کے غریبوں میں بانٹا کرتے تھے. روزانہ 1000 دینار کا کھانا مساکین میں کو کھلایا کرتے تھے, لنگر بنایا کرتے تھے 1000 دینار کا, اور وہ مساکین, غربا اور جو بھی ضرورت مند ہیں ان کو کھلایا جاتا تھا. اب آپ سوچیں کہ کتنا مال اللہ نے دیا ہوگا ان کو کہ روزانہ 1000 دینار جو ہے اللہ کی راہ میں صرف کھانے پہ خرچ کیا. اس کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ الگ ہیں, لیکن یہ روزانہ کھانا کھلانے کے اوپر 1000 دینار خرچ کیا کرتے تھے. قرآن میں جب آیت آئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم میں سے کوئی بھی شخص ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. تو صحابہ کیا کرتے تھے, جب بھی کوئی آیت آتی تھی وہ سنتے تھے, وہ فوراً اپنے اوپر اپلائی کرتے تھے اور دیکھنا شروع کرتے تھے کہ ہم اس آیت کے مطابق کیسے اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق بنا سکتے ہیں, اور ہم نے کیسے اپنا عمل کر کے اس آیت کے مطابق جو ہے وہ اجر حاصل کر سکتے ہیں. تو جب یہ آیت آئی تو صحابہ فوراً جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئے, سوچنے لگے کہ ہر صحابی سوچنے لگے کہ میرے پاس کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے, وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں. عمر رضی اللہ عنہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے جو خیبر میں جو زمین مجھے ملی تھی وہ مجھے بڑی محبوب ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر اس زمین کو رکھ لو, لیکن اس زمین پہ جو غلہ ہے اور جو اس پہ پھل اور جو بھی کچھ بھی ہے جو زراعت ہوتی ہے اس کو تم اللہ کی راہ میں دے دو. اسی طریقے سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک باغ جس کی جو سالانہ انکم تھی وہ کتنی تھی, 15,000 درہم, ہر سال 15,000 درہم کا ان کو اس کا باغ سے فائدہ حاصل ہوتا تھا. انہوں نے وہ جا کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ باغ کیوں اس طریقے سے صدقہ کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اللہ کی یہ قرآن کی آیت نہیں سنی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ تو جب یہ آیت آئی ہے تو مجھے یہ باغ محبوب ہے تو میں یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, ان کے پاس بہت زیادہ غلام اور لونڈیاں تھیں. تو جب یہ آیت آئی تو وہ کیا کرتے تھے, جو بھی غلام یا لونڈی ان کو سب سے زیادہ محبوب تھا اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتے تھے, اللہ کی خاطر آزاد کر دیتے تھے. اب یہ کیا ہوا کہ جو بھی ان کے پاس غلام تھے اور لونڈیاں تھیں ان کو پتہ لگ گیا کہ بھئی جو بھی غلام یا لونڈی ان کو محبوب ہوتی ہے اس کو یہ آزاد کر دیتے ہیں.
تو سارے غلام اور جو لونڈیے تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ آگے بڑھ چڑھ کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت کیا کرتے تھے تاکہ ہم کسی طریقے سے ان کی آنکھوں کے سامنے بہتر بنیں اور جو ہی ہم محبوب ہوں گے تو ہمیں آزاد کر دیں گے. تو وہ اسی طرح ہوتا تھا, جو محبوب ہوتا تھا اس کو آزاد کر دیتے تھے, پھر نئے والے آتے تھے, پھر وہ محبوب ہوتے تھے ان کو آزاد کر دیتے تھے. تو لوگوں نے جو ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے جا کے حضرت عبداللہ سے کہا کہ جناب یہ لوگ آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں, ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ اس آیت کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ آزاد کرتے ہیں, تو یہ جان بوجھ کے آپ کے سامنے اچھے بنتے ہیں اور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو مجھے اللہ کی خاطر دھوکہ دیتا ہے میں اللہ کی خاطر دھوکہ لے لیتا ہوں. کہ اللہ کی خاطر دھوکہ دے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, دینے دو. تو کیا ہے کہ جو چیز محبوب تھی اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا شروع کر دیا. یہ صحابہ کا کیا تھا, یہ ایٹیچیوڈ تھا. اور یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ جب ہم قرآن کی آیات سنتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ احساس پیدا ہوتا ہے, وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے, وہ فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی وہ کام کریں کہ جو صحابہ نے سن کے قرآن کو سنتے ہی اپنے عمل میں فوراً لے کے آیا کرتے تھے. اسی طریقے سے باقی بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں صحابہ میں جو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیے کہ وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کے صدقہ کیا کرتے تھے. قیس بن سعد رضی اللہ عنہ جن کی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مال دیا تھا قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کو, اور یہ بہت زیادہ لوگوں کو قرض حسنہ دیا کرتے تھے. جو ان کے پاس مانگنے آتا تھا قرض مانگنے کے لیے اس کو دے دیتے تھے, جو مانگنے آتا تھا اس کو دے دیتے تھے. ایک مرتبہ بیمار ہو گئے, قیس بن سعد رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے. جب بیمار ہوئے تو ان سے ملنے کے لیے کوئی نہیں آیا. اب بیمار ہوئے, ملنے کے لیے کوئی نہیں آیا, تو انہیں بڑا عجیب لگا. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں بیمار ہوں, تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ مجھے ملنے کے لیے کوئی نہیں آیا. تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ لوگوں نے آپ کا قرض دینا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کیا ہوتا ہے کہ جس نے قرض دینا ہوتا ہے وہ ایک نیچرل سی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ انسان تھوڑا سا کیا ہوتا ہے, شرماتا ہے اس شخص کے سامنے جانے کے لیے جس کا اس نے قرض دینا ہے. اور اس میں یہ بھی ہمیں چیز خیال کرنی, اسی لیے جو قرض دینے والا ہوتا ہے نا اس کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کسی قسم کی ایسی بات نہ کرے, جسچر نہ دے جس کی وجہ سے جس کو دیا گیا اس کو یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے اس کو قرض دینا ہے. کیونکہ جس نے دینا ہوتا ہے اس کے دل میں چاہے آپ کچھ کہیں یا نہ کہ اس کے دل میں ایک فیلنگ ہوتی ہے. تو 12 لوگ ان سے ملنے کے لیے نہیں آئے تو انہیں بڑا عجیب لگا. انہوں نے وہ فوراً اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ ایسا مال جو ہے وہ خوار ہو میری طرف سے کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے ملنے نہیں آ رہے. انہوں نے اپنے غلام کو بلایا, انہوں نے کہا کہ باہر جا کے اعلان کرو جس نے بھی قیس بن سعد کا مال دینا ہے, قیس بن سعد اعلان کرتا ہے کہ اس نے وہ مال اور وہ قرض اللہ کی خاطر معاف کیا. سارا قرض جو دیا تھا لوگوں کو سارا معاف کر دیا. جو ہی اعلان کیا کہ معاف کیا, اتنے میں شام میں کیا ہوا کہ اتنے لوگ ان کے گھر ملنے کے لیے آئے کہ ان کے گھر کی جو چوکھاٹ تھی وہ ٹوٹ گئی. اتنے لوگ ملنے کے لیے آئے. تو کیا تھا کہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں میں خود ہی قرض دیا, اور جب یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے لوگ دور ہو رہے ہیں تو اس قرض کو بھی معاف کر دیا. اسی طریقے سے انہوں نے ایک دفعہ ایک زمین کا ایک ٹکڑا بیچا 90,000 درہم کا, اور 90,000 درہم کا ٹکڑا بیچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی علاقے میں غربا اور مساکین ہیں جو ان کو اعلان کروایا کہ جس کو بھی قرض چاہیے ہے وہ قیس بن سعد کے پاس آ جائیں. لوگ آنا شروع ہو گئے قرض لینے کے لیے. اب انہوں نے قرض دینا شروع کیا, جس کو جتنی ضرورت تھی, جس نے جتنا مانگا اس کو دیتے گئے. کرتے 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 جب جتنے لوگ موجود تھے ان سب کو دے دیا تو 40,000 درہم جو ہے وہ قرض میں چلا گیا. 50,000 درہم باقی بچ گیا. تو جب 50,000 درہم بچ گیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جتنے لوگ مانگنے آئے ہیں ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ غریب اور مساکین ہیں جو قرض لینے کے لیے آئے ہیں. تو کیا کہ 50,000 درہم انہی لوگوں میں صدقہ بھی کر دیا. پہلے انہیں قرض دیا 40,000 درہم اور پھر وہ 50,000 درہم انہی لوگوں کو صدقہ کر دیا کہ بھئی یہ تم رکھ لو. سبحان اللہ. آپ ان کے دلوں میں کی آپ فیلنگ سوچیں کہ مال کی جو محبت نہیں تھی ان کے دل میں. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم مال تو چاہتے ہیں, اب مال ہونا کوئی غلط بات نہیں. یہاں سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ تمام صحابہ مالدار صحابہ ہیں نا. ان کے پاس, اور یہ تھوڑا مال نہیں ہے, 40,000 دینار, 50,000 دینار, 90,000 دینار, یہ آج کے حساب سے کروڑوں روپیہ بنتا ہے.
لیکن وہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے تھے. اسی طریقے سے عبیداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کی ہم نے پہلے بھی بات کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. عبیداللہ ابن عباس وہ چھوٹے بھائی تھے، عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ بڑے تھے. اب عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ فقیہ بھی تھے اور علماء صحابہ میں سے تھے، اور اوپر سے کیا ہیں کہ ان کے بڑے بھائی بھی ہیں. تو عبیداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کیا معمول تھا کہ وہ روزانہ اللہ کی راہ میں ایک اونٹ جو ہے وہ صدقہ کیا کرتے تھے. روزانہ ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے. جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا تو جا کے عبیداللہ ابن عباس سے کہنے لگے کہ تم روزانہ ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ مت کیا کرو، روزانہ ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ مت کیا کرو. اب کہنے والے عبداللہ ابن عباس، ایک تو عبیداللہ ابن عباس جو چھوٹے بھائی، اور اوپر سے کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ دین کے عالم بھی ہیں. اب ان کی بات کو تو رد نہیں کیا جا سکتا. تو سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، اب صدقہ بھی کرنا ہے، بھائی کی بات بھی نہیں جو ہے وہ رد کرنی، تو کیا کروں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن سے جا کے کیا کیا، انہوں نے اعلان کیا کہ کل سے میں ایک کام کروں گا، کل سے میں اللہ کی راہ میں 2 اونٹ صدقہ کیا کروں گا، کیونکہ میرے بھائی نے مجھے 1 اونٹ صدقہ کرنے سے منع کیا ہے، تو کل سے میں 2 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کروں گا. اور جب تک پھر وہ زندہ رہے وہ روزانہ اللہ کی راہ میں 2 اونٹ صدقہ کیا کرتے تھے. آپ ان کے مال کا اندازہ لگائیں. عبیداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ نے کتنا مال دیا تھا، لیکن وہ مال کیا تھا؟ مال کی محبت نہیں تھی. وہ جتنا مال اللہ ان کو دیتا تھا صحابہ کو، وہ سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے تھے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ صحابہ جو ہیں ان کے اندر یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے. سارا مال ہمارا نہیں ہے، جو مال ہمیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے غرباء کا حصہ ہے، ان میں سے مساکین کا حصہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور خرچ کرتے ہوئے وہ گھبراتے نہیں تھے. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر اول تو خرچ کرنے سے پہلے ہمارا بی پی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی مانگنا شروع ہو جائے، کوئی مانگنے کے لیے آ جائے، ہم سے قرض مانگنے کے لیے آ جائے، ضرورت مند آ جائے، تو کیا ہوتا ہے ہمارے بی پی لو ہونا شروع ہوتا ہے. اچھا پہلی بات تو ہے کہ اگر خبر پہنچ جائے کہ فلاں شخص کو ضرورت ہے، کسی خاندان میں کسی شخص کو ضرورت پڑ گئی، تو آپ کو اگر پتہ لگ گیا جی کہ اس کو ضرورت ہے، تو اس کا تو فون ہی نہیں اٹھانا نا. اب جو کال آنا شروع ہوگی اگر، تو اندازے لگتا ہے اس کو اب پیسوں کی ضرورت ہوگی، اس لیے فون اٹھانا ہی بند کر دو. ابھی دیا نہیں ہے مال اور پتہ نہیں ہو سکتا ویسے ہی فون کر رہا ہو، لیکن کہیں مجھ سے مانگ نہ لے یہ پیسے، فون اٹھانا شروع بند کر دو. اور قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں کہ جب انہیں پتہ لگا کہ لوگ مجھ سے میرے مال کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں، ان لوگوں نے ان کا ادھار دینا تھا، انہوں نے فوراً اس ادھار کو ہی معاف کر دیا کہ میرا تعلق لوگوں سے نہیں کٹے. تو مال جب صحابہ کے پاس تھا، اس مال کی وجہ سے ان کو یہ چیز بڑی کلیئر تھی کہ یہ مال بھی ہمارے لیے اس لیے کہ ہم نے اس مال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اگر وہ قرض دے کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو وہ قرض دے کے اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے، اگر صدقہ دے کے کرنا ہے تو صدقے کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے. اور جس طریقے سے بھی مال دینا ہے وہ اس کا مقصد کیا تھا، وہ مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو مال بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس مال میں ہمارا بھی حصہ ہے، لیکن ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور خرچ کرتے ہوئے یہ یقین رکھو کہ جو مال ہم آگے بھیج دیں گے نا، اصل میں وہی مال ہے جو ہمارا محفوظ ہو گیا ہے. یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے، ایک اچھا برانڈ خرید کے پہن لیا، کچھ عرصے کے بعد پیسے ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے. کپڑا چھوٹا ہو گیا، ضائع ہو گیا. شوز چھوٹے ہو گئے، ضائع ہو گئے. اچھی گاڑی لے لی، کچھ عرصے کے بعد وہ گاڑی پرانی ہو جائے گی، ضائع ہو گیا. تو جو مال یہاں پہ خرچ کر لیا، کھا لیا، وہ تو یہاں پہ رہ گیا، اس کا اجر اب آخرت میں تو نہیں ہے. لیکن جو مال آپ نے آگے بھیج دیا، حقیقت میں وہ مال آپ کا ابھی بھی محفوظ ہے. تو عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے مال کو ایسی جگہ پہ بھیجے جہاں پہ اس کو وہ مال اس وقت کام آئے جب اس مال کی واقعی ضرورت ہے. اور اصل ضرورت ہماری اس صدقے کی کب ہوگی؟ وہ ہوگی قیامت کے دن، آخرت میں. کیونکہ صدقے کے بارے میں کیا آتا ہے کہ صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو اگر صدقہ کیا ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے ہوگا؟ اگر سارا مال صرف اپنی ذات پہ لگا دیا کہ میں ہی اچھے کپڑے پہنوں، میں ہی اچھے برانڈز پہنوں، میں ہی اچھی گاڑی رکھوں، میرا گھر ہی اچھا ہونا چاہیے، سارے گھر کو ڈیکوریشن پہ لگا دیا، صرف اپنی ذات پہ ہی فوکس کرتے رہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو جس وقت ہمیں اس صدقے کی ضرورت ہوگی اور وہاں پہ موجود نہیں ہوگا تو پھر اس وقت کیا کریں گے؟ تو کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا. اور یہ سخی جو ہوتا ہے نا، سخی دل،
جس انسان کا دل جو ہے وہ، کیونکہ یہ سخاوت کا تعلق ہے دل کی کیفیت سے، بخل بھی کیا ہے، وہ بھی دل کی کیفیت ہے، کہ انسان اندر سے بخیل ہو جاتا ہے کہ اس کا دل نہیں کرتا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے، کیونکہ دل نہیں چاہ رہا، مال کی محبت ہے۔ اور جس انسان کا دل سخی ہو جاتا ہے تو یقین جانے کہ اس کی زندگی بھی سکون سے ہوتی ہے، اس کو پھر فکر نہیں ہوتی کہ میرا مال اگر چلا بھی جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ جو مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں وہ حقیقت میں کم نہیں ہو رہا، وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ ضائع نہیں ہو رہا، وہ حقیقت میں نے اللہ کے ساتھ ایک سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، جس اکاؤنٹ میں روزانہ یا ہر ہفتے یا ہر مہینے جس طریقے سے بھی ترتیب ہے اس میں ڈالتا چلا جاتا ہوں، اور قیامت کے دن یہ سارے پیسے اور یہ سارا مال جو وہ میرے کام آئے گا۔ تو سخاوت کے اعتبار سے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سخی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سخی تھے، تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے اپنی زندگیوں میں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، اور جہاں بھی موقع ملے اس میں خرچ کریں، کیونکہ یہی وہ مال ہے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا، جو صدقہ دیا ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔